الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خوش آمدید میرے چینل دیکھنے والوں کو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ تمام مشکل آسان فرمائے۔ حضرات گرامی، میں آج آپ کے سامنے ایسا چھوٹا سا عمل عرض کر رہا ہوں جو تمام مشکل حل ہو جائے، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، تمام حاجات ختم ہو جائیں، اس میں رزق کے اندر برکت ہو، اور جو بھی انشاءاللہ دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ یہ پاک مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے، ہر گھڑی رحمت ہی رحمت ہے۔ اس میں جتنا بھی ہو سکے آپ اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک تلاوت کریں اور نوافل پڑھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مقدس درود و سلام پڑھیں اور استغفار کی کثرت کریں، جھوٹ غیبت اور ہر برائی سے پرہیز کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت خوش ہو جائے۔ حضرات گرامی، آج جمعرات ہے، پہلا روزہ ہے۔ آپ میں سورۃ اخلاص کا عمل عرض کر رہا ہوں۔ وہ طریقہ ایسا ہے، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی دکھ ہے، یا کہیں وجہ سے رزق کی تنگی ہے، یعنی کوئی بھی حاجات ہے، تو جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی 3 دن کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر نیت خالص و مخلص ہوگی تو آپ کی انشاءاللہ پہلے دن بھی آپ کی مشکل حل ہو جائے گی اور رزق کے اندر برکت ہو جائے گا۔ اگر اس کو پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ تمام مشکل آسان ہو جائیں گی۔ اصل بات یہ، جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے، نوکری نہیں ہے، رشتہ نہیں ہوتے، بندے سے گھر کے اندر جھگڑا ہے، فساد ہے، یعنی ہر مشکل کا حل سورہ اخلاص کے اندر ہے۔ اور سورہ اخلاص پڑھنے والے سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے، اور تمام مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت دے گھر عطا فرماتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ سورۃ اخلاص کس طریقے سے پڑھنے ہے؟ جب عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں تو 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں۔ اگر اب صبح کو پڑھنا ہے تو پھر صبح کے اشراق کے ٹائم پڑھیں، یعنی اشراق پڑھ لیں۔ اگر صبح کی نماز کے بعد فوراً پڑھنا ہے، پھر آپ کو نفل نہیں پڑھنے، پھر اس طریقے سے جو بتاؤں گا اس طریقے آپ پڑھیں۔ کوشش کریں عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں تو بہتر ہے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں، اور الحمد شریف کے بعد سورۃ اخلاص 21 بار پڑھیں۔ اس کے بعد نماز مکمل کریں، مصلی پہ بیٹھ جائیں، اچھی خوشبو لگائیں اور اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ اس کے بعد آپ درود پاک 11 مرتبہ پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں تو بہتر ہے، یا کوئی اور درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا ہے، میں 3 ترکیبیں اس کی بتا رہا ہوں۔ اصل ترکیب جو ہے سورہ اخلاص کی اس طرح پڑھنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ۔ اس طرح پڑھنی ہے جس طرح میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ۔ اس طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کی تمام خواہشات، تمام مشکل حل ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ اللہ کے حضور دعا مانگو گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اصل اس کی طریقہ یہ ہے کہ 1002 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ اگر کوئی انسان 1002 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر اس کو 700 مرتبہ پڑھیں۔ اگر 700 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو 500 مرتبہ پڑھیں۔ تو اگر 500 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو اس کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی اور تمام کام ہو جائیں گے۔ اور محبت کے لیے خاص وظیفہ ہے، خصوص اور رزق کے لیے اور تقصیر خلائق کے لیے بھی بہترین وظیفہ ہے۔
جس طرح میں نے بتایا ہے اس طرح آپ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ۔ انہیں بسم اللہ کو بھی ملانا ہے سورہ خلا کے ساتھ، درود پاک بھی اور استغفار بھی اس طرح پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی بے شمار آپ نے وظائف کیے ہوں گے، مگر اس کے پڑھنے سے آپ کے اپنے تمام مشکل اور تمام دعائیں قبول ہوگی، تمام حاجات آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ تو میری طرف سے سب کو اجازت ہے، بہن بھائی کو اسی پاک مہینے سے اندر کر سکتے ہیں، اور اگر میرے لیے دعا کرنا اور میرے گھر والوں تمام حضور کی امت کے لیے دعا کرنا، یہ سب کو میری طرف سے اجازت ہے۔ اور نماز کی پابندی ضرور کہ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام وظائف کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی ساری امت کی اللہ پاک بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔